خواجہ آصف کیا کریں، لوگوں کے نام لینے پڑتے ہیں، خدا کی قسم بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اخلاقیات ملک کی اجڑی ہوئی ہے، یہ روتے ہیں اقتصادیات کو، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی اقتصادیات تو ستے خیراں، قرض اتارو ملک سنوارو، آج تک سمجھ نہیں آئی، کرنے والا کوئی کام مجال ہے اس ملک کے کسی سیاستدان کی کھوپڑی میں گھستا، اور تم بجوؤ کسی قابل ہوتے سوال ہی نہیں پیدا۔ السلام علیکم ویورز، اللہ نگہبان ہو آپ کا اور پاکستان کا۔ آج کی پہلی بات ہے، خواجہ آصف کیا کریں، لوگوں کے نام لینے پڑتے ہیں، خدا کی قسم بہت سے نام اس ملک میں ایسے ہیں جنہیں لینے کے بعد نا بندے کا دل کرتا ہے کہ جا کے دوبارہ پیسٹ کرے، گرم پانی سے غرارے کرے۔ کیا کریں، نہیں رہنا ہے، پروفیشن بھی میرا اسی طرح کا ہے۔ میں نے ایک بار ایک آدمی کو، وہ مرحوم ہو گیا، میں نام نہیں لوں گا، انٹر کانٹیننٹ میں ملا، اس نے ہاتھ آگے کیا، میں آگے I'm sorry، میں ہاتھ نہیں ملا سکتا، چونکہ آپ سے ہاتھ ملانے کے بعد غسل کرنا پڑے گا۔ بہت امپورٹنٹ آدمی اس ملک کی سیاست میں خاص طور پہ۔ اب خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 9 مئی اور 26 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی، بونکی حرکت کو یا بےہودہ حرکت کو بغاوت کہنا کامن سینس کی بات نہیں۔ اچھا احتساب نہ کیا تو آئندہ کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ فال آف ڈھاکہ کا احتساب ہوا، بتاؤ، وہ جو کیا ٹیٹیاں میٹیاں، یہ پتہ نہیں کیا کیا یار، 50,000 رولے، بلیک لیٹس آئے گئے، پتہ نہیں کیا، وہ پتہ نہیں کیا صورتحال اس کی، ایون فیلڈ کی، انگلینڈ کی، کسی کا حساب ہوا؟ بانی پی ٹی آئی کی کو کیا تحقیقات کرانی ہے؟ سارے ثبوت اور اعترافات تو موجود ہیں۔ اچھا ہیں تو پھر جو ذمہ دار ہیں ان کا کرو کچھ، ان کے خلاف کیمپین چلاؤ۔ بانی پی ٹی آئی ترسیلات زر روکنے کی کال دینا چاہتے ہیں، ضرور دیں، یہ ناکام ہوگی، بالکل ناکام ہوگی، مجھے بھی پتا ہے، کیوں فضول بات کر رہے ہیں اگر اس کا خطرہ ہی کوئی نہیں۔ اب احتساب کا فریم ورک تیار ہے، اسے مزید بہتر بھی کیا بہتر کر لیا جائے گا؟ یار میں حیران ہوں۔ اٹس ناٹ جسٹ خواجہ، میرا خیال 1 یا 2% پولیٹیشین ہے اس ملک کا جو اس موسم میں کوئی ڈھنگ کی، کوئی سینسیبل بات کر رہا ہے، ورنہ اتنی ہلکی اور ہولی گفتگو ہوتی ہے، انہیں کوئی رحم نہیں عوام کی حالت پہ۔ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اخلاقیات ملک کی اجڑی ہوئی ہے، یہ روتے ہیں اقتصادیات کو، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی اقتصادیات تو ستے خیراں، ملک کھوکھلا کر دیا انہوں نے۔ قرض اتارو ملک سنوارو، آج تک سمجھ نہیں آئی، نہ قرض اترا نہ ملک سنورا۔ یہ پھر ٹھیکیدار آ جاتے ہیں، اٹھ کے ادھر ادھر چکر کاٹے کے واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری طرف سانحہ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیشن نے پی ٹی آئی قیادت کو گناہ گار قرار دے دیا۔ جے آئی ٹی نے 9 مئی کے مختلف مقدمات کی تفتیش مکمل کر کے رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو 14 جنوری کو تکلیف دی۔ کیوں؟ عجیب چل رہا ہے، عجیب و غریب کام ہے۔ بھٹو کو قتل کیا کس نے؟ عدالت نے۔ جوڈیشل مرڈر کہتی ہے دنیا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو وکیل وکول نہیں ہوں، مجھے نہیں سمجھ۔ جوڈیشل مرڈر، اس کا حوالہ آپ کسی مقدمے میں دے نہیں سکتے، اس کیس کا حوالہ عدالت نے بھی تسلیم کر لی ہے۔ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی نے اپنی مرتی ہوئی بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، تم نہ رہی تو میں پاگل ہو جاؤں۔ بیوی آخری دموں پہ تھی، اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے۔ اس نے کہا پاگل تو پھر کچھ بھی کر سکتا۔ یہ وہ حال ہے، یعنی اس ملک کا سب سے بڑا حادثہ فال آف ڈھاکہ ہے، اس کا کوئی آگا پیچھا ذمہ دار
وہ پتہ نہیں حمود الرحمان کمیشن کو پارٹلی کو آؤٹ ہوا فلانا، وہ نتیجہ صفر نہ ہو گیا۔ کرنے والا کوئی کام مجال ہے اس ملک کے کسی سیاستدان کی کھوپڑی میں گھستا۔ اچھا، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا بعض اوقات یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی مارشل لا تو فلانا، اور تم بجو کسی قابل ہوتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہندوستان کی فوج، آبادی دیکھو، سارا کچھ دیکھو۔ اچھا، کوئی آئیڈیل حکمران بھی نہیں ہے، وہ کرپٹ ہے وہ بھی، لیکن تھوڑی شرم حیا بھرم ہے، عقل ہے۔ ان کا آج تک کوئی پولیٹیشین نہیں جس نے سرے عام بار جائیدادیں خریدی ہوں اور رہائش رکھی ہو۔ وہاں کیوں نہیں ٹیک اوور ہوا؟ اس کی اور ریزنز بھی ہیں، لیکن نہیں، اس کے لیے بھی پاکستان کا پولیٹیشین ذمہ دار ہے۔ ذرا قریت کے دیکھو، کھرا کہتے نا، کھوجی کھرا نپنے نپنے نپنے، اگر کسی چور تک چبل تک جائے گا وہ یہ ہوئی ہوں گے۔ نہ قرض اترا نہ ملک سنورا، یہ پھر ٹھیکیدار آ جاتے ہیں اٹھ کے، ادھر ادھر چکر کاٹے کے واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری طرف سانحہ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیشن نے پی ٹی آئی قیادت کو گناہ گار قرار دے دیا۔ جے آئی ٹی نے 9 مئی کے مختلف مقدمات کی تفتیش مکمل کر کے رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو 14 جنوری کو تکلیف دی۔ عجیب چل رہا ہے، عجیب و غریب کام ہے۔ بھٹو کو قتل کیا کس نے؟ عدالت نے۔ جوڈیشل مرڈر کہتی ہے دنیا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو وکیل وکول نہیں ہوں، مجھے نہیں سمجھ۔ جوڈیشل مرڈر، اس کا حوالہ آپ کسی مقدمے میں دے نہیں سکتے، اس کیس کا حوالہ عدالت نے بھی تسلیم کر لی ہے۔ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی نے اپنی مرتی ہوئی بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، تم نہ رہیں تو میں پاگل ہو جاؤں۔ بیوی آخری دموں پہ تھی، اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے۔ اس نے کہا پاگل تو پھر کچھ بھی کر سکتا۔ یہ وہ حال ہے، یعنی اس ملک کا سب سے بڑا حادثہ فال آف ڈھاکہ ہے، اس کا کوئی آگا پیچھا ذمہ دار، وہ پتہ نہیں حمود الرحمان کمیشن کو پارٹلی کو آؤٹ ہوا فلانا، وہ نتیجہ صفر نہ ہو گیا۔ کرنے والا کوئی کام مجال ہے اس ملک کے کسی سیاستدان کی کھوپڑی میں گھستا۔ اچھا، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا بعض اوقات یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی مارشل لا تو فلانا، اور تم بجو کسی قابل ہوتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہندوستان کی فوج، آبادی دیکھو، سارا کچھ دیکھو۔ اچھا، کوئی آئیڈیل حکمران بھی نہیں ہے، وہ کرپٹ ہے وہ بھی، لیکن تھوڑی شرم حیا بھرم ہے، عقل ہے۔ ان کا آج تک کوئی پولیٹیشین نہیں جس نے سرے عام بار جائیدادیں خریدی ہوں اور رہائش رکھی ہو۔ وہاں کیوں نہیں ٹیک اوور ہوا؟ اس کی اور ریزنز بھی ہیں، لیکن نہیں، اس کے لیے بھی پاکستان کا پولیٹیشین ذمہ دار ہے۔ ذرا قریت کے دیکھو، کھرا کہتے نا، کھوجی کھرا نپنے نپنے نپنے، اگر کسی چور تک چبل تک جائے گا وہ یہ ہوئی ہوں گے۔